آپ لوگوں کو خان صاحب کے لیے نیچے نہیں آنے دیا جا رہا، آپ لوگ آگے جانا چاہ رہے ہیں، تو کیوں خان صاحب سے وہ اتنی کہتی محبت کیوں ہے ہیں کہ آپ لوگ روز پہنچاتے ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کا سیکیورٹی کا ایشو ہے، آپ لوگ یہاں نہ کھڑے ہوں. یہ اگر سیکیورٹی کے معاملے میں اتنے ہی سنسیئر ہیں تو اس انسان کو جو سابق وزیر اعظم ہے اس کی گاڑی کو انہوں نے اندر کیوں نہیں جانے دیا؟ اس کو تھریٹ ہے نا اس کی لائف کو، تو اس کی گاڑی کو اندر جانے دیں. ہمیں بے شک پھر یہاں سے ہٹا دیں اگر اتنی سنسیئر ہے اس کی لائف کے بارے میں یہ لوگ. تو یہ ہم مطلب ہم ان کے ورکر ہیں، ہم تو ان کی محبت میں یہاں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اگر خان صاحب کو کسی نہ کسی مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا تو آپ لوگوں کا کیا لائحہ ہوگا؟ دیکھیں وہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. یہ اس طرح کے خواب رانا ثناء اللہ پہلے بھی دیکھ چکا ہے. وہ روز رات کو سوتا ہے یہی خواب دیکھتا ہے کہ میں صبح عمران خان کو گرفتار کر کے نا جو ہے نا رات کو خواب میں گرفتار کر لوں گا، لیکن جب وہ صبح اٹھتا ہے تو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو پھر ڈر کے مارے جو ہے نا دوبارہ تکیے لے کے دبک جاتا ہے. وہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران نے خوف کے بت توڑنے تھے لیکن یہ چھپ کر آتے ہیں، ڈرتے ہیں، تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ ڈبہ پہن کے آتے ہیں. ہاں میں اب اس ڈبے کا جواب دیتی ہوں. اس بندے کو لائف کا بہت سخت تھریٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر یہ اس کو جو ہے نا جوش دلانا چاہ رہے ہیں کہ وہ یہ جو ہے نا ان کی بات کہہ کے جوش میں اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ جو اس کو انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے مارنے کا، یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ اسے ہٹائے اور یہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں. تو میں خان صاحب سے کہوں گی کہ ایسا کبھی مت کرنا اور ان کے مشن کو کبھی کامیاب مت ہونے دینا. میڈم آپ تھوڑی دیر سامنے آ کر بات کریں. نہیں وہ بات کر لیں جی آپ کیا کہنا چاہیں گی میڈم؟ یہ جو آپ ابھی سیکیورٹی کے حوالے سے کہہ رہے تھے، تو دیکھیں اللہ کا شکر ہے ہمارا لیڈر تو اتنا بہادر ہے کہ وہ کنٹینر پہ تھا، وہ بالکل اس نے آج تک کبھی اس طرح کی کوئی بلٹ پروف چیزیں یوز نہیں کی، سب کچھ تھا. لیکن جب اس کے اوپر اٹیمپٹ ہوئی تو یہ شاید ہم سب کی ایک اس کے اوپر خان صاحب نے یہ میز لیے، اور ہم چاہیں گے کہ وہ ضرور لیں. ہمیں ان کی زندگی بہت پیاری ہے، ہمیں نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو. اور آپ دیکھیں کس کس طرح سے لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں، کتنا قیمتی انسان ہے وہ ہمارے لیے. قائد اعظم کے بعد دوسرا ایک ایسا لیڈر ملا ہے اس پاکستان کو. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ جو بھی باتیں کر لیں، لیکن یہ باتیں کرنے والے ہیں کون جن کا اپنا ابا اس وقت انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ تو پاکستان آتا ہی نہیں ہے، ان کے تو بھائی پاکستانی نہیں ہیں، ان کی تو نیشنلٹی پاکستانی نہیں ہے. وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈبہ پہنتا ہے؟ وہ ڈبہ پہن کے اپنے ملک کے اندر ہے وہ، اور یہ ڈبوں کے اندر بند ہو کے آتے ہیں. یہ اپنی ماں کو بھی ڈبے میں بھیجتے ہیں، یہ اپنے سب کو جو وہاں پر جائے گا ان کو ڈبے میں انشاءاللہ آئیں گے. تحریک انصاف انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن انتخابات کی کوئی نظر نہیں آ رہا کہ یہ کروائیں، تو آپ لوگ پھر کیسے مانیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ نیور گیو اپ، اور ہم بھی اپنے خان صاحب کے سپاہی ہیں، خان صاحب کے فالوورز ہیں، اور اسی بات کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم لوگ ان سے الیکشن نہ صرف کروائیں گے بلکہ الیکشنز انشاءاللہ اس قوم کو نظر بھی آئیں گے اور ہوں گے بھی. مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ جب تک نواز شریف نہیں چاہیں گے انتخابات نہیں ہو سکیں گے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ نواز شریف کون ہوتا ہے؟ نواز شریف تو پاکستانی نہیں ہے، میں تو اس کو سمجھتی نہیں ہوں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. وہ انگلش شریعت کا انگریز ہے، وہ انگریزوں کے وہ کتے نہلانے والے لوگ ہیں. اس لیے وہ پاکستان میں نہ انوالو ہوں تو بہتر ہوگا، بلکہ اپنی آل اولاد کو وہاں بلائیں اور وہاں فیصلے کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں. نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے، اور اب پہلے سے زیادہ اپنے جو ہوگا مینڈیٹ کے ساتھ آئیں گے، ہم سب کے ووٹوں کے ساتھ آئیں گے. آپ عوام میں نکلیں تو صحیح، پھر آپ کو پتہ چلے گا. اور آپ نام لیں ذرا نواز شریف اور باقی سب کا، تو دیکھیں یہ کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی الیکشن کمیشن کتنا یہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، پیسہ کھا رہا ہے، لوٹ رہا ہے، اور الیکشن نہیں کروا رہا. یہ ڈر رہے ہیں، یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. یہ دیکھیں آج ایک بندے کے لیے پوری پنجاب کی پولیس کھڑی ہوئی ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے خان صاحب کی عزت اور رتبہ اللہ تعالیٰ بلند اور مزید بلند کر رہا ہے. تھینک یو.